سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زنمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، جو غمزدہ اور ایک نو امیدی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا پہلا دن، تاریخ اسلام اور یہ اسلامی سال یکم محرم سے اپنے آغاز کو لیے تھامے آگے بڑھ رہا ہے، مگر تاریخ اسلام میں قربانیاں ہی تو ہیں۔ قبل ذی الحج کی قربانی اور پھر محرم الحرام کی قربانی، گویا اختتام بھی قربانی پہ اور آغاز بھی قربانی پہ۔ اب ہم کربلا کو یاد کریں گے، سفر امام حسین کو یاد کریں گے، مگر ٹھہریے، اس سے قبل ہم آپ کے علم میں یہ بات بارہا لا چکے ہیں اور آج پھر دہرانا چاہتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت کہ جس کو آج کے دن یاد رکھا جاتا ہے، گویا تاریخ میں مختلف قسم کی روایات، مگر ہاں ایک ایسی شخصیت کہ جس نے خلافت کا بار اٹھایا، جس نے صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز اٹھایا، اور یہی نہیں بلکہ بارہا دیگر موقعوں پہ اس نے ہر طرح سے وفا کو نبھایا۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے اسلام کے دامن میں جو حصہ ڈالا ہے وہ معنی خیز ہے، اور اس قدر بھاری اور مثبت اور معیاری کردار ہے کہ تاریخ آج تک مثالیں دیتی ہے آپ کی۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی صداقت کی، اور آپ کی خاص طور سے عدالت کی، اور پھر آپ کی بہادری کی، اور پھر آپ کے مختلف مقامات پر محاذ پر فتح یابی کی، اور پھر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس ہی انداز سے نافذ کرنے کی دین کو کہ جس کا حکم ہے۔ میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں پہ آپ کے موافقات ہیں، کن کن مقامات پر آپ نے جو سوچا بیان فرمایا، قرآن کی آیت بن کر حکم بن کر وہ آ گیا۔ یہی نہیں، جناب حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ تھا یہ موافقت کا اور کس حد تک ریلیونٹ اور میچنگ پاور تھی، تو آپ نے فرمایا کہ 3 مقامات تو ایسے تھے کہ جس پہ آپ کو افتخار تھا، خوشی تھی۔ ایک مرتبہ جب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ کاش کہ ہم اس جگہ مصلی بنائیں اور عبادت کریں، حضور والا کو وہی آ گئی کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بنا لیا جائے۔ دوسری مرتبہ جب بدر کے قیدیوں کے لیے آپ نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا، وہی حکم الہی واضح ہو گیا۔ اور پھر اس سے دیگر مقامات پہ مختلف روایات ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر کے مزاج کو اور آپ کے فیصلوں کو انتہائی متشابہ بیان قرار دیا گیا، بلکہ انتہائی اتفاق کے ساتھ۔ میں یہ بھی روایت کو نوٹ کرنا چاہتا ہوں، جناب حضرت مجاہد کی، آپ نے فرمایا کان عمر اذا رایا نزل بہ القرآن۔ حضرت عمر کا مزاج اور ان کی رائے کا احترام یہ تھا کہ جب وہ سوچتے اور فیصلہ کرتے اور رائے لیتے تھے تو وہ قرآن کی آیت بن کر آتا۔ اس سے دیگر آج کی اس محفل میں چاہتا ہوں کہ شہادت کے عنوان پہ گفتگو ہو، کیوں، کیسے، کب، کہاں، اور پھر وہ محراب اور ممبر اور مسجد اور پھر شہادت کا سفر طے پایا۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جو میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ محقق دورہ ہیں اور صاحب علم اور معرفت ہے، تحقیق کے اوپر مبنی گفتگو فرماتے ہیں، ببانگ دہل اپنے رائے کا اظہار فرماتے ہیں، موافقت ہو یا مخالفت، ہمیشہ بڑے پرجستہ مزاج کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں، اور اس وقت پورے پاکستان میں، نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بڑی تعداد میں سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، سوال پوچھا جاتا ہے، اور آپ کی تحقیق اور پھر علم کے اندر غوطہ زنی کی داد دی جاتی ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی ویس بھائی، آپ کا بھی اور جی ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا، جس میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی شخصیت کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، پروردگار آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام بمشرف ہونے کا واقعہ حضرت عمر کا بڑا مشہور ہے، مگر چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی سنوں وہ کیا ماجرا تھا، وہ کیا بات تھی کہ ایک شخص جو انتہائی مخالف تھا دین پیغمبر کا، ایک شخص جو بہت دور کھڑا تھا، وہ اتنی قریب کیسے آ گیا، اور پھر یہ ماجرا کیسے پیش آیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں جی، اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اسلام کی عزت میں اور بلندی میں اضافے کے لیے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے
کہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر ابن حشام یعنی ابو جہل اور عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے سیدنا عمر کا اسلام قبول کرنا۔ اسی لیے ہم آپ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں ایک روایت موجود ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر اور سنن دارقطنی کے اندر بھی موجود ہے، اگرچہ اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن اسے ترقی بالقبول حاصل ہے۔ اسی وجہ سے قطر والوں نے جو سیدنا عمر پر 30 اقساط کے اوپر عمر سیریز بنائی ہے عربی میں، جو انگلش میں سب ٹائٹل کے ساتھ اور اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہے، اس میں بھی انہوں نے اس واقعے کو فلمایا ہے، اور کچھ حصہ اس کا مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، سعید ابن زید، وہ اور ان کی بیوی جو کہ سیدنا عمر کی بہن تھی، وہ پہلے ایمان لے آئی تھی سیدنا عمر سے، اور جب سیدنا عمر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، اور وہ غصے کے عالم میں پھر بہنوئی اور بہن کے گھر آئے۔ سیدنا عمر کی دستک کی وجہ سے اس وقت وہ قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے وہ چھپا لیا اور آ کے انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا جب انہوں نے اقرار کر لیا، اور پھر جب تھوڑا غصہ ان کا ٹھنڈا ہوا تو پھر ان کی بہن نے جو ہے وہ اپنے ایمانی جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو، ہم کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت موٹیویٹڈ لوگ ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ تم پڑھو، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو پھر وہ سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر اثر کیا اور انہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ اور صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سیدنا عمر جب ایمان لے کر آئے تو اس کے بعد پھر اسلام کی عزت میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، یعنی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غلبہ در غلبہ دیا، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ تشنگی اپنی مزید مٹاؤں اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو اپنے دل میں مزید بٹھاؤں اور عام کروں، چونکہ آج دن بھی ہے، موقع بھی ہے، مناسبت بھی ہے۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی کچھ حصہ اس کا رکھا، یہ موافقات کیا ہے؟ حضرت عمر کی رائے قرآن کی رائے سے اس حد تک ملتی جلتی کیوں ہے؟ بیشتر مواقع پہ، چاہے وہ بدر کا موقع، قیدیوں کا موقع، حجاب کا موقع، یا مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا موقع ہو، یا علاوہ ازیں اس کے یہ خوبصورت پہلو آپ کی شخصیت میں نمایاں نظر آتا ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیں آپ۔ دیکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نبیوں والی سیرت اور اخلاقیات اور ویژن دیا تھا، انٹلیکچوئل لیول ان کا جو ہے وہ اس لیول کا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد اسلام کے لیے قبول کیا۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر قرآن نازل ہوا، تو بالکل بات درست ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بات ڈالا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت غیر انبیاء کے اوپر بھی وحی ہوتی تھی۔ لیکن اس امت میں چونکہ غیر انبیاء کے لیے وحی ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالے گا یا خواب کے ذریعے کوئی چیز دکھائی جا سکتی ہے، جس طرح اذان کا طریقہ جو ہے وہ ایک صحابی کو دکھایا گیا۔ تو سیدنا عمر کے بارے میں تو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا جس کے دل میں بات ڈالی جاتی تو وہ عمر ہوتا۔ اور وہ ہم نے اس حوالے سے تو دیکھ لیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مواقع کے اوپر مشورہ دیا۔ صحیح مسلم میں تفصیلی حدیث ہے، کچھ حصہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ نمبر 1، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستجاب پر کھڑے ہوتے تھے تو دونوں قبلوں کی طرف آپ کا رخ انور ہو جاتا تھا، لیکن سیدنا عمر کی یہ خواہش تھی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیمی کی برکت سے
اسلام کے لیے قبلہ وہی مقرر کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تو اگر آپ مقام ابراہیم پر کھڑے ہوں جو حجر اسود اور حتیم کے درمیان والی دیوار ہے، تو پھر بیت المقدس آپ کے رائٹ پہ آ جائے گا، اور یہ ایکسکلوسیولی چیز اسٹیبلش ہو جائے گی کہ اب قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہے۔ تو قرآن سبحان میں اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیات نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ دوسرا انہوں نے مشورہ دیا تھا امہات المومنین کے پردے کے حوالے سے، اور وہ بڑے اس حوالے سے غیرت محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو پردہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرمائی، اور اس کے ذریعے امت تک بھی پردے جی کا معاملہ شفٹ ہوا۔ اور تیسرا موقع غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے تھا، چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں ایک نرمی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ٹالریٹ کیا، لیکن سیدنا عمر یہ کہتے تھے کہ فتنہ ختم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ان کو قیدی نہ بنایا جائے بلکہ قتل کیا جائے۔ تو سورۃ الانفال میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی سورہ محمد کی تو ہم عذاب دیتے کہ جو تم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اور سیدنا عمر ان مواقع کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ 3 باتوں میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے۔ اللہ وہ یہ نہیں اکبر۔ کہتے تھے کہ میرے رب نے میری موافقت کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے اس حوالے سے۔ اور جو چوتھی بات تھی وہ منافقین کا جنازہ پڑھانے کے حوالے سے تھی۔ سیدنا عمر کا مشورہ تھا کہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، اور پھر سورہ توبہ میں بڑی سخت آیات نازل ہوئی کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائے استغفار کریں، ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، اور آمدہ نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہونا ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کے اندر قرآن پاک کی آیات اور اسلام کے احکامات نازل فرمائے جو اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھے، لیکن یہ ایک ذریعہ تھا۔ بے شک، بہت خوب بہت خوب۔ یہاں تک کہ اس کے علاوہ دیگر مواقع، یہاں تک کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ نماز جنازہ کی تقریبات، یہ دیگر تکابیر، آپ کی شان، آپ کے علم، اور پھر حضور والا سے آپ کی صحبت اور پھر آپ کی موافقت ہی کا اظہار فرماتی۔ میں ایک مختصر سا وقفہ لوں گا، میں لوٹ کر آؤں گا، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ آج یکم محرم الحرام میں ایک ایسا پروگرام ہو رہا ہے کہ جو ہم ہر سال کرتے ہیں، اور بڑے عقیدت کے ساتھ بڑی معلومات ہمیں ملتی ہیں، اور پھر ہمیشہ ایک ایسی شخصیت کا انتخاب ہوتا ہے جو معتدل ہو، جو وضاحت کے ساتھ ہمیں رائے دے، جو علم اور تحقیق کے اوپر مبنی ایسی گفتگو کر سکے جو شعبہ تدریس میں بھی کام آ سکے، یہاں تک کہ تمام عالم چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں یا گویا مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی ایک اسٹینڈرڈ تاریخ کو جان لیں۔ لہٰذا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے، اور میں انجینئر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور والا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے دو عالم کس انداز سے، کس نگاہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، اور کیا فضائل ہیں، کیا اوصاف ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق کے لیے بیان فرما رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس اعتبار سے تو قرآن میں بھی مینشن ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کے لیے تعریف کرنا وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اصحاب بدر کے بارے میں، اصحاب احد کے بارے میں، اصحاب شجرہ کے بارے میں، اصحاب خندق کے بارے میں جو کچھ قرآن کے اندر وارد ہوا ہے وہ تمام کوالٹیز اور جو تعریفیں آئی ہیں، اور سابقون الاولون من المہاجرین والانصار جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان میں ٹاپ آف لسٹ جو پرسنالٹیز ہیں ان میں ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر تھے۔ تو احد پہاڑ بھی وجد میں آ گیا، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے احد تھم جا، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرما دی کہ سیدنا عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، یہ سب کے سب اللہ کے حضور شہداء ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے راضی ہوا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ان میں آتے ہیں۔ پھر اسپیسیفکلی جو عشرہ مبشرہ والی حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، مسند احمد میں، ایک مجلس میں جن 10 صحابہ کو
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں بھی سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ ابن جرح اور سعد ابن ابی اللہ وقاص اکبر۔ اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین میں بھی سیدنا عمر کا نام آتا ہے۔ اور پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا، اور بخاری مسلم میں یہ ہے کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبی علیہ جی السلام کے خواب تو وہی الگ سے ہوتے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی قمیضیں میں نے ان کی دیکھی خواب میں، کسی کی گھٹنوں تک ہے، کسی کی پنڈلی تک، اور سیدنا عمر کی جو قمیض میں نے دیکھی وہ زمین کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ تو پوچھا گیا اس کی تعبیر آپ نے کیا کی؟ تو فرمایا تعبیر علم کے ساتھ ہے کہ سیدنا عمر کا یہ علم، اور وہ ہمیں نظر بھی آیا۔ واہ، پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں سے پانی کا ڈول نکال رہا ہوں، اور پھر سیدنا ابو بکر نے وہ رسی پکڑ لی، ان کے نکالنے میں ذوف تھا۔ اس کے بعد سیدنا عمر نے جب پکڑی تو وہ اتنی زیادہ ڈول نکالے کہ تمام لوگوں کو سیراب کر دیا، اور اس کے اندر اشارہ تھا کہ سیدنا عمر کے دور کے اندر رومن اور پرشین امپائرز گریں گی، اور مسلمانوں کے ہاتھ ان کی دولت بھی آئے گی، اور اسلام کی جو سلطنت ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر پھیل جائے گی۔ جی تو یہ اتنے زیادہ فضائل احادیث کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آئے ہیں۔ اور آخری چیز میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ ضروری چیز، وہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت میری سنت کو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین راشدین، المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اور وہ بھی ابو داؤد اور ترمذی کے اندر آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ جی پھر جو حدیث کے راوی سیدنا سفینہ، آزاد کردہ غلام رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتے ہیں گنو، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، جس میں 6 مہینے سیدنا حسن کے بھی شامل ہیں، یہ خلافت راشدہ ہے 30 سال۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام نے رول ماڈل جن پرسنالٹیز کو قرار دیا ہے نا، وہ ہے خلفۂ راشدین۔ جی باقی اصحاب کے بارے میں جنرل بات ہے، لیکن اسپیسیفکلی جن کی سنت کی پیروی کا کہا گیا وہ یہی 4 بندے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اچھا، جب خلفۂ راشدین کی بات کر رہے ہیں تو انہی کی سیرت، انہی کی سنت ہے، جیسے کہ آپ نے کہا علیکم، لیکن اس کے بعد ہم کیا یہ گفتگو تمام کہیں کہ یہ 4 یا سنت خلفۂ راشدین تو 5 لوگوں پہ مبنی ہونی چاہیے؟ مثلا امام حسن بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ خلافت راشدہ کا عرصہ پورا نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی، امام حسن کا بالکل 6 مہینے شامل ہیں، اور سیدنا حسین بھی شامل ہے اس حوالے سے، اگرچہ ان کے پاس خلافت نہیں ہے کیونکہ وہ غدیر خم کی حدیث میں قرآن اور اہل البیت تو شامل ہے نا، تو اہل البیت تو اپنی جگہ موجود ہے۔ تو حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے اس میں شامل ہیں، وہ ملا کے، وہ راؤنڈ آف کر کے ہم اسے 30 سال پیش کرتے ہیں، کیونکہ 11 ہجری کے اندر نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہے، اور 41 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ہی صلح حسن ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں انجینئر صاحب کہ ایک اور زاویہ نکالوں اور اس زاویے سے ضرور دیکھوں، کیونکہ اسی زاویے سے عالم اسلام اور یہاں تک کہ غیر مسلم بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ جو بطور خلیفہ امیر المومنین ہے، اور ایک ایسا خلافت کا نظام کہ جو آپ کے جانے کے بعد بھی معتبر اور معیاری سمجھا جاتا ہے، آپ کی خلافت کے اصول اور ضوابط اور قواعد لوگوں تدریس میں پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خلافت کے اس انداز کو بھی دیکھوں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، میں لوٹ کر آؤں گا ذرا من، اور پھر سوال کروں گا مزید، یہاں تک کہ تاریخ کے خوبصورت سے اوراق میں جھانک کے ایک اور بات، ایک اور سوال کے انداز میں رکھوں گا، آپ کا انتظار رہے گا۔ من خوش آمدید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور جب اس پروگرام میں اس وقت گفتگو انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرما رہے ہیں، میں سوال جواب ان سے پوچھ رہا ہوں، اور میرا یہ اگلا سوال یقیناً بریک پہ جانے سے پہلے ان کے سامنے رکھا گیا، میں دہرا دوں اور مختلف زاویے کی طرف میں آنا چاہوں۔ بحیثیت ایک خلیفہ، ایک ایسا عالمگیر اور بے نظیر فاتح کہ جس نے اسلامی حکومت کی اس سرحدوں کو بڑھا دیا، نہ صرف بڑھا دیا بلکہ وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک ابھی لوگوں کے گمان بھی نہ گئے تھے، یعنی یروشلم اور فلسطین، اور اس مقام پہ جا کے آپ نے دیکھا، اور پھر اس کے علاوہ دیگر مقامات پہ ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک خلیفہ کی حیثیت سے، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے تاریخ حضرت عمر فاروق کو یاد کرتی ہے۔ انجینئر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں جی، اس حوالے سے وہ ڈیسائسو حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے،
جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت کے اوپر فتنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ دروازہ عمر ہے۔ سیدنا عمر تک مینجمنٹ اتنی زبردست تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی سلطنت کے اوپر عدل و انصاف کا جو معاملہ کیا وہ آج تک پوری دنیا میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی کہ وہ عاجزی کے طور پر پھر عرض کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس وقت تیرے نبی کی پیروی کی برکت سے میری یہ حالت ہے کہ میرا چچا تو مجھے کہا کرتا تھا کہ تو بھیڑ بکریاں نہیں چرا سکتا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ اے اللہ اوپر تو ہے اور نیچے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر مجھے تو نے بادشاہ دی ہے۔ دیکھیں رومن امپائر بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی یرموک کے اندر، اور پرشین امپائر تو مکمل مسلمانوں کے پاس آ گئی جنگ قادسیہ کے اندر، لیکن سیدنا عمر کے بعد وہ معاملات آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف چلے گئے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں ایک صحابی نے خواب دیکھا، اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک سائبان نے سایہ کیا ہوا ہے اور گھی اور شہد ٹپک رہا ہے آسمان سے، اور ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ اتنے میں نبی الاسلام اس رسی سے اوپر چڑھ گئے، اور ساتھ اس نے ذکر کیا کہ لوگ اپنے برتن لا کر اپنے برتنوں کے مطابق اس گھی اور شہد میں سے اکتساب کر رہے ہیں اور اپنے پاس جمع کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور شخص اوپر چڑھ گیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے وہ رسی پکڑی اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا، اور جب چوتھے شخص نے رسی پکڑی تو وہ رسی ٹوٹ گئی، اور پھر اس کے لیے اس رسی کو جوڑ دیا گیا، پھر وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ اور سیدنا ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت ہے میں اس کی تعبیر کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آسمان کے اوپر سایہ ہے یہ اسلام کا ہے، گھی اور شہد جو ٹپک رہے ہیں یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، اور پھر آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے رسی پکڑ کے، آپ کے بعد ایک اور شخص خلیفہ بنے گا، چونکہ اس میں دکھایا نہیں گیا تھا کہ وہ کون ہے، اور وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا اور دوسرا بھی، اور جب تیسرا خلیفہ بنے گا پھر معاملات کوئی ایسے مس ہینڈل ہوں گے تو وہ رسی ٹوٹے گی، لیکن اس کی وجہ سے اس رسی کو جوڑ دیا جائے گا، جو ہمارے نزدیک سیدنا عمر کی کے بعد سیدنا عثمان کی جو شہادت ہے وہ اس کی کمپنسیشن بن گئی، اور وہ بھی اوپر چڑھ گئے۔ تو یہ ایک ڈیسائسو حدیث ہے اس حوالے سے بخاری و مسلم کی۔ اب آ جائیں آپ کی جو مینجمنٹ اور فتوحات تھیں جی اس میں دیکھیں، میں سٹارٹ میں ایک اس حوالے سے بات کروں، اس میں مجھے 2-4 منٹ دیجیے گا کہ نہج البلاغہ جو اہل تشیع کے ہاں معتبر کتاب مانی جاتی ہے، سیدنا علی کے خطبات، ان میں باقاعدہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کے حوالے سے جب سیدنا عمر نے مشورہ مانگا کہ میں جنگ قادسیہ اور یرموک میں خود جاؤں، تو سیدنا علی نے کہا کہ آپ نہ جائیے، کیونکہ اگر آپ شہید ہو گئے تو پیچھے مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہماری فوجوں کو ناکامی ہوئی تو آپ پیچھے موجود ہوں گے۔ آپ اس وقت ایک کھونٹی کی مانند ہے جس کے گرد سارے عرب قبائل جمع ہیں، آپ کی شہادت ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ آپ مدینے میں رہ کر مزید کمک روانہ کیجیے گا، اگر فوجوں کو ناکامی ہوئی تو ہم مزید فوج بھیج دیں گے، لیکن آپ نے نہیں جانا۔ اور سیدنا عمر نے اس مشورے کو مانا، اور یہ سیدنا علی نے پھر اس میں یہ بھی بولا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ خلافت دے گا، اور سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خلافت دے گا، اس کو سیدنا عمر کی سپورٹ میں پیش کیا۔ اور سیدنا عمر کا یہ ڈیسیژن کہ انہوں نے خالد ابن ولید کو این اس پیک پہ جب وہ آرمی چیف تھے صرف اس لیے ہٹایا کہ لوگوں کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ یہ فتوحات خالد ابن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، بلکہ لوگوں کو یقین ہو یہ رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ جی اور پھر ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن جرح کو گورنر لگایا اور کہا کہ ابو عبیدہ ابن جرح ہیومن مینجمنٹ کو جانتا ہے، ہمیں اس وقت وہ بندہ چاہیے جو ہیومن مینجمنٹ کو جانے، کیونکہ اب رومن امپائر کے یہ حصے ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ تو سیدنا عمر کا ایک پولیٹیکل ڈیسیژن، اور پھر وہ کسی فوجی کو بھی سول ایجنسی پولیس میں داخل نہیں کرتے تھے، یہ پولیس کا محکمہ سیدنا عمر نے بنایا کہ وہ فوجی جو بارڈر پہ لڑتے ہیں ان کی مینجمنٹ اور طرح کی ہوتی ہے، وہ تلوار کے زور پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں پولیس کا محکمہ چاہیے جو کہ تلوار کے زور پہ بات نہ کرے بلکہ ہیومن مینجمنٹ اس کے اندر موجود ہو۔ پھر آپ نے یہ ڈاک کا نظام شروع کیا، کوفے کو فوجی چھاونی بنایا، اور پہلی دفعہ ہوا کہ فوج کو یعنی بھرتی کیا گیا، بجائے کہ سب کے سب لوگ جا کے لڑے، نہیں، اب سٹیبلٹی آ چکی تھی، فوج میں لوگ بھرتی کیے گئے کہ بس فوج کا کام ہے کہ وہ جا کے لڑے۔ بہترین، اس قسم کے کئی ایک ڈیسیژن ہیں جو آج تک الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بہترین، یقیناً یہ جو شرطہ اور اس کے بعد عسکری نظام ہے یہ آپ کی کریڈیبلٹیز میں ایک اور اسٹار کا اضافہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ چونکہ میرے پاس پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں مگر میں اس سے محظور ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ تشنگی مٹا دوں، آپ کی علمیت سے استفادہ کروں۔ بہت سے لوگ تردد میں رہتے ہیں اور اشکال میں رہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جیسی عظیم شخصیت کی شہادت اصل میں کس تاریخ میں ہوئی ہے، ذی الحجہ کی تاریخ میں ہوئی ہے یا یکم محرم الحرام صحیح تاریخ ہے؟ اس کشمکش کو بھی مٹا دیں یا نیز آپ کی شہادت کے واقعے کو بیان فرما دیں۔
دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. یہ یکم محرم والی بات تو صرف واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے پبلک میں مشہور کی گئی. آپ جا کے اگر گوگل پہ بھی لکھیں, جو آخری دفعہ میں نے ویکیپیڈیا پہ دیکھا وہاں پہ بھی 26 ذوالحجہ ہی آ رہا تھا. اور جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 بڑی کتابیں جو صحابہ کرام کے حالات و واقعات پہ لکھی گئیں, اسد الغابہ امام ابن اثیر کی اور اس کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی, یا اس سے بھی پہلے الاستیاب امام ابن عبد البر کی, سب نے 26 ذوالحجہ لکھا اور ساتھ یہ لکھا کہ محرم کا چاند نکلنے سے پہلے سیدنا عثمان کی بیعت بھی ہو چکی بھی تھی. لہٰذا یہ بات یکم محرم والی تو بالکل غلط ہے. 26 ذوالحجہ 23 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی اور یہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا فتنہ جو اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا وہ سیدنا عمر کی شہادت تھی, اور آخری جو آپ سمجھ لیں چھرا گھونپا گیا وہ واقعہ کربلا تھا, جس کے بعد امت 2 ٹکڑے ہو گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں 3700 نمبر حدیث میں کئی صفحات کے اوپر پھیلا ہوا ہے. میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ ایک مجوسی غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز, جس کا تعلق پرشین امپائر سے تھا. اسے غم تو خیر اپنے اس امپائر گرنے کا تھا اور کچھ ذاتی معاملات بھی تھے. سیدنا عمر نے اسے سمجھایا تھا, یہ غلام تھا مغیرہ ابن شعبہ کا, تو وہ کوئی شکایت کی تھی اور اس کے بعد خیر اس نے اپنے دل میں ایک رکھ لی. سیدنا عمر کے مشورے کو ماننے کی بجائے ان کا بغض اپنے دل میں رکھ لیا, اور فجر کی نماز جب سیدنا عمر پڑھا رہے تھے سورۃ الفاتحہ شروع کی تو اس نے چھپ کر جو ممبر کے پیچھے بیٹھا تھا وار کیا اور آپ کو کاری زخم لگائے زہر آلود خنجر کے ذریعے. عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر مختصر نماز پڑھائی اور کچھ صاحب اس کے پیچھے ہو لیے, اور اس نے راستے میں بھی 7 لوگوں کو زخمی کیا جو شہید ہو گئے. اور بالآخر اس نے جب دیکھا کہ وہ پکڑا گیا, کیونکہ بعض اصحاب نے اس کے اوپر چادر ڈال دی تھی, تو اس نے خودکشی کر لی. اور سیدنا عمر کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے قتل کی وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا, ایک مجوسی نے مجھے قتل کیا. آپ کا معدہ کٹ گیا, کچھ دن تک آپ زندہ رہے, لیکن جو کچھ آپ کھاتے تھے معدے کے راستے نکل جاتا تھا. اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب آپ نہیں بچیں گے تو آپ نے کہا کہ میں اگر اس زخم میں مر جاؤں تو 6 لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن لینا, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو مشورے میں رکھنا, یہ دل جوئی کے لیے فرمایا, لیکن اسے خلیفہ نہ چننا. اور سعید ابن زید وہ بھی اشرا مبشرہ میں سے تھے, لیکن آپ کے بہنوئی تھے, ان کو آپ نے اس میں شامل نہیں کیا, اور کہا کہ یہ وہ 6 لوگ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے, ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا. اور پھر بڑی لمبی نصیحتیں کی. آپ نے ذمی جو کافر تھے جو آپ کی حکومت میں رہ رہے ان کے لیے وصیتیں کی, اور بادیہ نشین جو عرب کے قبائلی لوگ تھے ان کے لیے وصیتیں کی آنے والے خلیفہ کے لیے کہ ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے, اور یہ سارے معاملات کیے. اور میں اس کا اختتام کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر جو بڑی رکت انگیز ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور ایک شخص آیا میرے پیچھے اور اس نے میرے کندھے پہ آ کر کونی رکھی, اور سیدنا عمر کے لیے اس نے تعریفی جملے بولنے شروع کیے, جسے میں نوحہ کہتا ہوں. یہ اصل والا نوحہ ہے جس میں چیخ و پکار اور ماتم والا معاملہ نہ ہو. اس نے کہا کہ اے عمر, تو وہ شخصیت تھی کہ میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور تیرے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. اے عمر, میں نے اکثر رسول اللہ سے سنا تھا, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا. مجھے امید تھی تم اپنے 2 ساتھیوں یعنی ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملو گے. تو وہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے جو اتنے تعریفی کلمات سیدنا عمر کی میت کے اوپر پڑھ رہے تھے. اور آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو ایک اور بڑا پہلو وہ آپ کا زہد تھا. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, جب لوگوں نے آ کے ان کی تعریف کرنی شروع کی, جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب آپ نہیں بچیں گے تو عیادت کے لیے آتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ میری تو خواہش ہے کہ میری نیکیاں اور میرے گناہ برابر ہو جائیں, مجھے اللہ برابر چھوڑ دے تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور پھر لوگوں نے کہا آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں, تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں ابو بکر کے طریقے پر چلتا ہوں, اور اگر میں نہیں کرتا تو میں رسول اللہ کے طریقے پہ چلتا ہوں. تو عبداللہ بن عمر کو جب یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میرا باپ اب رسول اللہ کے طریقے پہ چلیں گے اور وہ یہ بار اپنے اوپر نہیں اٹھائیں گے. اور باقی انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور اس میں سے سیدنا عثمان کو چنا گیا, اور بعد میں سیدنا عثمان کے بعد الٹیمیٹلی سیدنا علی جو ہے وہ خلیفہ راشد بنے. تو آپ یہ دیکھیں یہ جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا زہد والا, یہ بہت ڈومیننٹ ہے. اور میں آخر میں ان بھائیوں کے لیے جو سیدنا عمر کے اوپر
جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ فاطمہ کے وہ قاتل ہیں نعوذ باللہ. وہ ایک جھوٹی روایت ابان بن ابی عیاش نے جو گھڑی، تو ان کے لیے عرض ہے کہ خود آپ لوگوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ سیدہ ام کلثوم جو سیدنا علی کی بیٹی تھیں وہ سیدنا عمر کے عقد میں تھیں، اور یہ رشتہ انہوں نے مانگا اس لیے تھا تاکہ قیامت والے دن اہل البیت کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے. جی بڑی محبت کیا کرتے تھے، پروٹوکول دیا کرتے تھے حسنین کریمین کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنی اولاد میں کچھ بھی ٹرانسفر نہیں کیا، کوئی لیگیسی اس طرح کی نہیں چھوڑی. چٹائی پہ بیٹھتے تھے، اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہوئے. لہذا خوبصورت. بنو امیہ نے جو کچھ کیا اس کا بمال سیدنا عمر کے اوپر نہیں ہے. بالکل میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کو کہ جو آپ نے خزائن اور حقائق ہمارے سامنے پیش کیے، روشناس کروایا ہمیں تاریخ کی ان خوبصورت، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دقائق جو اب تک بہت مختلف انداز سے پیش کیے گئے مگر اس حد تک اعتدال کے ساتھ نہیں. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں خواتین و حضرات آپ کو کہ آپ نے آج یکم محرم الحرام میں اس پروگرام کو ملاحظہ فرمایا. یہ گفتگو جہاں جہاں تک پہنچے، بڑے وثوق سے ساتھ پہ کہہ سکتا ہوں کہ اس گفتگو میں محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، اطاعت بھی ہے، فرمانبرداری بھی ہے، اور ساتھ ساتھ تقاضا بھی ہے کہ اگر آپ نے حضرت عمر سے کردار نہیں سیکھا، عدالت نہیں سیکھی، یہ نہیں سیکھا کہ اطاعت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہوتی ہے، تو پھر مجھے میرے پروگرام کا نتیجہ نہیں ملے گا. میرا ساتھ دیجیے گا، تعاونوا علی البر والتقوی، اور اسی کوشش اور خواہش کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیں گے آپ، اور پورا یہ محرم کا سلسلہ انتہائی محبت، اتفاق، اتحاد، درس، پیغام، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انسانیت کے پیغام کو عام کرتے ہوئے گزرے. حفظ و امان میں رہیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ کی امان میں. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.